السلام علیکم۔ 13 ستمبر کو جموں کشمیر کے ڈسٹرکٹ اننت ناگ کے ایک نوائی علاقے میں انڈین آرمی کے کرنل، ایک میجر اور جموں کشمیر پولیس کے ایک ڈی ایس پی ایک حملے میں مارے گئے۔ یہ حملہ علیحدگی پسندوں نے کیا تھا۔ اس حملے کے بعد بہت سے سوال پیدا ہو گئے ہیں کہ کیا جموں کشمیر کے حوالے سے حالیہ جو گورنمنٹ آف انڈیا کے پرائم منسٹر مودی کی پالیسی تھی، کیا وہ کامیاب رہی ہے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کے اندر جو جموں کشمیر کو ایک الگ آئینی حیثیت حاصل تھی، اس کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ ایک بڑا حملہ ہے جو دیکھا گیا ہے۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دلی کے اندر سپریم کورٹ کی ایک ہیئرنگ جو آرٹیکل 370 پہ ہو رہی ہے، تو اس میں اٹارنی جنرل نے یہ موقف پیش کیا تھا کہ اس آرٹیکل کو ہٹانے کے بعد جموں کشمیر میں امن واپس لوٹ آیا ہے اور وہاں ملیٹنسی کا خاتمہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور وہاں حالات بہت اچھے ہیں۔ لیکن اس حملے نے بہت سے نئے سوال پیدا کر دیے ہیں کہ کیا جو مودی کی پالیسی تھی جموں کشمیر کے حوالے سے، کیا وہ کامیاب ہوئی ہے یا ناکام ہوئی ہے؟ لیکن اس حملے کے بعد یہ بات بہت واضح طور پہ جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے کہ مودی کی پالیسی جموں کشمیر کے اندر بڑی بری طرح ناکام ہو گئی ہے، کیونکہ مودی کے مظالم اور اس کے ایڈمنسٹریشن کے مظالم کم نہ تھے جب اس نے 9 لاکھ کی فوج جو ہے وہ کشمیریوں پہ مسلط کر دی، اور اس کے وزیر داخلہ اور اس وقت کے آرمی چیف نے ایک سلوشن پیش کیا کہ کشمیریوں کو دبا کر اور آرٹیکل 370 کو ہٹا کر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مغلوب کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ بات اب جو ہے وہ اس طرح ثابت نہیں ہو رہی ہے، اور اس طرح اس کے جو رزلٹ آ رہے ہیں اس حملے کے بعد، یہ لگتا ہے کہ ان کی یہ پالیسی اب بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ وہ کہ ان کے مظالم کی ایک لمبی داستان ہے کہ انہوں نے ہزاروں لوگوں کو وہاں شہید کیا، بہت اجتماعی قبریں لوگوں کی ہوئیں اس دوران، بہت سے نوجوانوں کو گھروں سے اٹھا دیا گیا، عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی عزتیں لوٹ لی گئیں، اور اس کے ساتھ سب سے بڑی چیز کی جو بنیادی سہولتیں تھیں، انٹرنیٹ وہاں بھی ایک عرصے تک بند رہا۔ ان تمام جو مظالم ہوئے ان کی ایک اپنی داستان ہے، لیکن اس کے باوجود لگ رہا ہے کہ ہندوستان کے پرائم منسٹر کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا۔ جہاں اس نے کشمیری عوام پہ اور کشمیری لوگوں پہ مظالم ڈھائے ہیں، تو ان کا ایک دوسرا جو سب سے اہم جو اس کا رد عمل آیا ہے، وہ ان لوگوں کی طرف سے آیا ہے جو پرو انڈیا تھے یا انڈین نواز تھے، اور وہ سیاسی تنظیمیں اور جماعتیں جو ہندوستان کی حامی تھیں، ان کے لیڈروں کو بھی 3 4 مہینے اور کئیوں کو 1 سال کے لیے جیل میں بند کیا گیا۔ اور اس کے بعد وہ جو ایک پرو انڈیا سینٹیمنٹس تھے، وہ اب بڑی حد تک کم ہو کر ایک زیادہ نیوٹرلائز راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جہاں مودی نے کشمیر کے اندر اپنے دوستوں کو کھویا ہے، وہاں ہی اس نے ایک کام یہ کیا ہے کہ اس نے ہندوستان کے جو عوام ہیں ان کو بیوقوف بنایا، اور ایک ایسا سلوشن پیش کیا کہ جس سے لگتا تھا کہ وہ طاقت کے ذریعے کشمیریوں کو اور ان کی تحریک کو دبا دے گا، اور یہ کیونکہ ایک ملیٹنٹ قسم کی اسٹرگل ہے اور اس کو طاقت کے ذریعے دبا دیا جا سکتا ہے، تو یہ چیز اب وہاں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور جہاں مودی نے کشمیری میں مظالم کیے ہیں، وہیں ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ بھی اس نے ایک دغا اور فریب کیا، اور ایک غلط پکچرز جو ہے وہ اپنے لوگوں کے سامنے پیش کی۔ اب جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک مزید ایڈونچر کے طور پہ کل کوئی ایسا فیصلہ کر لے کہ انڈیا پاکستان پہ کوئی اسپیسیفک ایریا میں حملہ کر دے، یا کوئی ایل او سی کے درمیان یا اس کے آر پار کوئی اور کارروائی کی جائے، جس سے پھر اپنے لوگوں کو مزید بیوقوف بنائے کہ ہم نے اس اٹیک کا ایک بدلہ لے لیا ہے۔ لیکن اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اب بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کسی بھی قوم کو، چاہے وہ کتنے بھی کمزور ہو، اس کو آپ طاقت کے ذریعے، بندوق کے ذریعے اور اپنی ظلم کے ذریعے اس کو نہیں دبا سکتے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جموں کشمیر کے معاملے کو ریکنسیڈر کیا جائے، اور ہندوستان کے تمام جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں اور جو لوگ
ان مسائل کا حل چاہتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جنوبی ایشیا کے اندر ایک پائیدار امن ہو اور ایک ترقی کی راہ پہ لوگ چلے، جہاں غربت آج بھی بہت زیادہ ہے، جہاں ایک بہت بڑی لوگوں کی تعداد پورے انڈو پاک کے اندر ایک پاورٹی لائن سے بلو رہتی ہے، جہاں ایجوکیشن کے مسائل اس سے زیادہ ہیں، اور اسی طرح ہیلتھ کے مسائل کو بھی اگر دیکھا جائے تو وہ بھی کوئی اتنے اچھے اس کے اعداد و شمار نہیں ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان، انڈیا اور اس میں سب سے بڑے جو سٹیک ہولڈر کشمیری ہیں ان کو انوالو کیا جائے اور اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے، اور یہ مسئلہ صرف بات چیت کے ذریعے ہی یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے اس کے اندر ہی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور اس کے جو 3 بڑے فریق ہیں جس میں انڈیا، پاکستان اور سب سے بڑھ کر جو مین سٹیک ہولڈر ہیں جسے ہم پرائمری سٹیک ہولڈر کہیں گے، وہ جموں کشمیر کی عوام ہے، اور ان کی انوالومنٹ کے مطابق ان کے بغیر یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ اس کا کوئی بھی جو ایک فکس قسم کی پلان کا حل پیش کیا جائے گا، چاہے اس کے کوئی بھی آپ آپشنس لے لیں، وہ کبھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہوں گے جب تک جموں کشمیر کے لوگوں کی اس کے اندر ایک میسو لیول پر پارٹیسپیشن نہیں ہوگی۔ تو یہ اب بات اگر آپ سمجھتے ہیں یا انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ وہ طاقت کے ذریعے یا اپنے ظلم کے ذریعے یا اپنی آرمی کے ذریعے جموں کشمیر کے لوگوں کو دبا سکے گا، تو یہ میرے خیال میں ہونا ممکن نہیں ہے۔